الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. جمعہ کا مبارک دن ہے. ایک مرتبہ عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان عطا فرمایا ہے. عمل کے اعتبار سے بھی اور اس کو اپنانے کے اعتبار سے بھی. لیکن ظاہر ہے کہ دین کے لیے محنت شرط ہے. کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا. ہر عمل کے لیے محنت درکار ہے. اور پھر اس میں بھی ایمان والے کے لیے اعمال صالحہ کے حاصل کرنے میں، نیکیوں کے کمانے میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے. نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تب جا کر آدمی ایک عمل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کی نماز کے لیے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگلے دن سے ہمیں فکر ہوتی ہے. اور خاص کر جو لوگ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، کام کاج کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ اگلے دن سے پوری تیاری کرتے ہیں کہ کل مجھے اتنے بجے کام کے لیے جانا ہے، اتنے بجے وہاں سے وقفہ لینا ہے یعنی بریک لینا ہے، اتنے بجے میں فلاں مسجد پہنچوں گا، اتنے بجے نماز ہوگی، نماز سے فارغ ہو کر میں اتنے بجے واپس اپنے کام پر لوٹ جاؤں گا. یہ پہلے سے پورا پلاننگ اور تیاری. اور پھر ساتھ میں نفس اور شیطان بھی لگا ہے. شیطان ہمیں دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے. ہاں کہ فلاں کام باقی ہے، فلاں چیز ادھوری ہے. کبھی دوست مل جاتا ہے شیطان کی شکل میں، وہ کہیں الٹے سیدھے کام میں لگا دیتا ہے، کہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے. تو عمل کے لیے محنت درکار ہے، مجاہدہ شرط ہے. اور اللہ کے راستے کی محنت جس کو نصیب ہو جائے بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مبارک بادی کے قابل ہے.
رمضان آیا ہم سب کے پاس اور آ کر چلا گیا. مسجدیں بھری ہوئی تھی، بلکہ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مسجد ناکافی ہے، اتنی بڑی اور ساتھ میں مل جائے تو وہ بھی بھر جائے گی. لیکن کہنے والے نے کہا کہ ابھی عید کا چاند ہو جانے دو، پھر پتا چلے گا کہ یہ مسجد جو ہے ہماری دارالعلم، یہ جو ابھی چھوٹی نظر آ رہی ہے، رمضان کے بعد عید کے بعد یہ بڑی نظر آئے گی. کیونکہ سارے نمازی، سارے مصلی غائب ہو گئے. رمضان میں اللہ سے اگر مانگا ہوتا، اگر اپنی ہدایت کو طلب کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو رمضان میں عبادت کا ذوق عطا فرماتے تھے، رمضان کے بعد بھی وہی جذبہ، وہی ذوق عبادت کا حق تعالی شانہ ہمیں عطا فرما دیتے. لیکن ہماری طلب نہیں ہے، ہماری نیت درست نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی عبادت کرنی چاہیے، رمضان میں ہی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینی چاہیے، رمضان میں ہی تلاوت قرآن ہونا چاہیے. یہ ہماری کمزوری ہے. شریعت جو ہے تقاضے پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے رمضان میں 500 پاؤنڈ زکوٰۃ کے دیے کسی ضرورت مند کو، غریب کو، مستحق کو. اس کا اجر و ثواب بڑا ہے، کیونکہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ فرما دیتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. لیکن غیر رمضان میں کسی جگہ شدید ضرورت ہے، کسی جگہ مسلمان ناداری میں، مفلسی میں، نان شبینہ کے لیے، ایک لقمے کھانے کے لیے ترستے ہیں، ضروریات زندگی ان پر کے پاس نہیں ہے، بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہے. تو ایسے موقع پر خرچ کرنا یہ رمضان میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہے. شریعت کا تقاضا ہے کہ جب ضرورت ہو اس وقت اپنا مال خرچ کرو. اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ زندگی میں بار بار حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ حج کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا. دوسری مرتبہ اگر اللہ نے مال دیا اور ذوق بھی ہوا کہ چلو میں حج بیت اللہ کی دولت پھر حاصل کر لوں، لیکن اگر اپنے رشتہ داروں کو ضرورت ہے، اپنے پڑوسیوں کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے مال کی، اور اس وقت ہم نے اپنا مال ان ضرورت مندوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، یتیموں میں خرچ کر دیا اور حج نہیں کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالی حج کرنے سے زیادہ ثواب ہمیں اس عمل پر عطا فرما دے، کیونکہ یہاں ضرورت زیادہ تھی. یہ سب کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے. لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے عمرے کر لیے، اتنی حج کر لی، بہت مبارکبادی کے قابل ہے. لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے احوال دیکھیے، ان کی ضرورتوں کو دیکھیے. آج جہاں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے، گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا، بمباری میں ڈھا دیا گیا، باڈی کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، وہی پھٹے پرانے کپڑے، خون آلود کپڑے، رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے دانا نہیں. ایسی ضرورت میں اگر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کیا کچھ اجر عطا فرمانے والے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے، وہ غیرت عطا فرمائے، وہ جوش عطا فرمائے، وہ سمجھ عطا فرمائے، وہ فہم عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے تقاضے کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. ہم نے محنت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کلمے والی زندگی عطا فرمائی، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہمیں ایمان والا ماحول ملا. لیکن صحابہ کرام نے اسی کلمے کے لیے مارے کھائی، صحابہ کرام نے گھر بار قربان کر دیا،
اپنے گھر والوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ساری قربانیاں دی، بہت بڑی قربانیاں، تب جا کر انہوں نے دولت ایمان حاصل کیا، اس لیے ان کا مرتبہ، ان کا اجر بھی بڑا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ مدینہ منورہ میں کوئی اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو چپکے سے وہاں گئے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب چھپایا اپنے ایمان کو، کیونکہ وہ دور ایسا تھا ایمان کو بھی چھپانا پڑتا تھا۔ آج بھی یہی حال ہے، ایمان ظاہر کرو گے تو ظلم ہوگا، لوگ نفرت کریں گے۔ اس دور میں بھی یہی تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب ان کے چچا نے بلایا ان کو اپنے پاس اور کہنے لگے کہ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو دوبارہ اسی دین پر آ جاؤ جس دین پر پہلے تھے، اور اگر تم مسلمان ہو گئے ہو اور اپنے دین پر واپس آنا نہیں چاہتے تو پھر ہمارا یہ گھر چھوڑ دو، گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہوں، فلاں سے مشورہ کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ فوراً کہا اپنے چچا سے، فرمایا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، سب چیز قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے گھر سے نکلنا منظور ہے، گھر سے بے در ہونا منظور ہے، ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دولت ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ گھر سے نکال دیے گئے۔ جاتے ہوئے چچا نے کہا کہ تمہارے جسم کے اوپر جو لباس ہے، کپڑا، یہ بھی ہمارا ہے، اسے بھی اتار دو۔ جسم سے کپڑا اتار دیا گیا۔ گھر کے پیچھے سے ماں نے ایک چادر ہاتھ میں دے دی کہ بیٹا لو، یہ چادر پکڑ لو، اس سے اپنا سطر چھپا لینا۔ اس چادر کے دو حصے کیے، آدھا اپنے سطر کو چھپایا آدھے سے اور آدھا اوپر اوڑھ لیا۔ پوری رات چلتے رہے، سفر کرتے رہے، صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے فجر کے وقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں ٹمٹما رہا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح مجھ پر حالات آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، میں نے قربان کر دیا ایمان کے لیے، دولت اسلام کے لیے۔ اللہ کے رسول نے انہیں گلے لگایا، قبول کر لیا، اور اس کے بعد اصحاب صفہ میں شامل فرمایا۔ ہم نے ایسی کوئی قربانی نہیں دی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ہمارے راستے کی محنت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہدایت پر چلا دیتے ہیں، صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر چلنے والا بنائے، ایمان اسلام کی حفاظت فرمائے، قدردانی کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔